رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے بیشتر آپ کے سامنے علامہ شہید کے قریبی ساتھی اور مسلک کتاب و سنت کے عظیم ترجمان حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب اپنے ارشادات عالیہ کو بیان فرما رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، امہات المومنین اور بالخصوص صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان کو بیان کرنے والے اس عظیم الشان خطیب کی تقریر سے مستفید ہوتے، لیکن سچی بات یہ ہے قاری صاحب نے ذرہ نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کے لیے اپنی گفتگو کو بہت زیادہ مختصر کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابرین کے سائے کو ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت والی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت والی، جرأت والی، استقامت والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت والی زندگی سے بہرور فرمائے۔ یقیناً یہ لوگ ہمارے مسلک کے لیے، کتاب و سنت کی ترجمانی کے لیے ایک اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہی کی سرپرستی کے اندر کتاب و سنت کی دعوت کو آپ احباب تک پہنچاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات اور معروضات کو پیش کرنے کی سعادت سے بہرور فرمایا۔ اس سال میں نے حضرت مولانا عبدالغفور جہلمی اور حضرت مولانا محمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے مسند نشین اپنے برادر عزیز حافظ عبدالحمید حافظہ اللہ سے معذرت کی تھی، لیکن شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے مالک کائنات کے امر سے ہوتا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سچی بات یہ ہے، کل تک بھی میرا جہلم میں آنے کا پروگرام نہ تھا، لیکن نہ جانے مولانا عبدالحمید کے خون نے میرے اندر دوبارہ جامعہ سریا کی کشش اور محبت کو پیدا کیا، اور میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک علمی، ایک منہجی اور ایک دلیل کے اوپر قائم جماعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہم ادھر ادھر کی بات، کیلو کال کی بات یا بغیر کسی تحقیق کے بات کرنے کے قائل نہیں۔ غلطی ہم میں ہو سکتی ہے، سہو ہم سے ہو سکتا ہے، نسیان ہمارے اندر موجود ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے منہج کی بات کا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں پکی بات کرتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے ہم بھول جائیں، ہم سے سہو ہو جائے، ہم سے نسیان کا صدور ہو جائے، تو ہم اپنی بات کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ دلیل قطعی کے سامنے آ جانے کے بعد اپنے سر کو جھکا کر کائنات کے لوگوں کے سامنے اس بات کو برملا طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارا منہج نہ علامہ شہید کی ہدایت کا نام ہے، نہ یزدانی شہید کی جرأت کا نام ہے، ہمارا مسلک نہ حافظ محمد گوندلوی کی تدریس کا نام ہے، ہمارا مسلک و منہج نہ کسی امام کی امامت کا نام ہے،
بلکہ ہمارا منہج اور مسلک یا رب کے قرآن کا نام ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم کمزور ہونے کے باوجود اور ہم ناتواں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دور پورا شوق کے اندر بھی کتاب و سنت کی شمع کو جلا رہے ہیں، رب کے قرآن کی آیات کو سنا رہے ہیں، کالی کملی والے کے فرامین کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جہلم کے لوگوں سن لو، آج ہم دوبارہ اس ولولے کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے یا رب کے قرآن کی بات کرتے رہیں گے یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات کرتے رہیں گے۔ حضرات کرام قدر، میں آپ کے سامنے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے بعض پہلوؤں کو آپ حضرات کے گوش گزار علی وجہ البصیرت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہر کسی کی نسبت کالی کملی والے کے ساتھ اپنے اپنے انداز کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکفیر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری دعوت اصلاح کی دعوت، ہماری دعوت غلطیوں کی نشاندہی کی دعوت، ہم تکفیر کے قائل نہیں، ہم تکفیریت کو پھیلانے والے نہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ ربی کا محدث کے تحت ہمیں یہ بات کہنے کا پورا حق حاصل ہے کہ دنیا کے اندر ہر کسی کی نسبت کالی کملی والے کے ساتھ اپنے اپنے انداز کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی نے کملی والے کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو بڑا مانا، کسی نے کملی والے کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو بڑا مانا، لیکن یہ اہل حدیث کا درہ امتیاز ہے۔ ہم نے کملی والے کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب کو اس سے چھوٹا مانا، ہم نے بڑا اگر مانا تو اس کو مانا جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ان کا قد نیچے ہے، کالی کملی والے کا قد اونچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمالیہ کا پہاڑ اپنی بلندی کے باوجود حضرت رسول اللہ کے تشخص اور ان کے قد و قامت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے بعد صدا اپنی روانی کے باوجود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کی سبق رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے سورج اپنے جلال اور تمامت کے باوجود وضحا کے چہرے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے گلاب اپنی سرخی کے باوجود کہ نادوں کی ان کے لب کی کیا کہیے کہ پنکھڑی گلاب کی سی تھی۔ حضرات گرامی قدر، گلاب اپنی خوشبو کے باوجود اور اپنی رنگت کے باوجود اس صاحب جمال کے لمحہ مبارکہ کی حسن اور اس کی دلربائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات میں محبوب بنانے کا صحیح معنوں میں حق اگر کسی کو حاصل ہے تو تنہا کالی کملی والے آقا کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں 3 مراکز محبت کا ذکر کیا۔ ایک اس کی اپنی ذات ہے اور اس کی ذات سے ہماری محبت کا عالم کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی شدید ہوتی ہے۔ دوسرے مرکز محبت
جہاد فی سبیل اللہ جس کو در حقیقت تیسرے نمبر پہ ذکر کیا گیا، لیکن میں دوسرے کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے نصب العین کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بھی ہر محبت پہ فائق ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے منہج کا نام ہے، ہمارے دستور کا نام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جہاد کی باتیں کرنے والے بہت سے لوگ جہاد کی بات کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن حضرت شہید ملت کے بیٹے آج اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت کبھی ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ اور پاکستان کے عسکری اداروں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، انڈیا جو پاکستان کا دشمن ہے اور جس نے کشمیر کے مرزداروں کے پر، کشمیر کے سبزداروں کے پر قبضہ کیا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے انڈیا کا علاج نہ بیان بازی سے ہوگا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات سے ہوگا۔ افواج پاکستان جہاد کا اعلان کریں، علامہ شہید اور حبیب الرحمان کے بیٹے سروں پر کفن باندھ کے نکلیں گے، ہندو کی مرمت کا جذبہ لے کے نکلیں گے، اور انشاءاللہ حقیقی معنوں میں جانوں کو نشاور کر دیں گے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کو ٹچ کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ قدر، اور اب اصل کی بات کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے ہوتے ہوئے ہماری محبت کسی غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ روئے زمین کے اوپر غیر اللہ کے پجاری، اپنے بتوں سے محبت کرنے والے اور اہل توحید پروردگار عالم سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور جہاں تک تعلق ہے مخلوقات کی بات کا، مخلوقات میں سے ہمیں بڑوں سے محبت ہے، بڑوں سے پیار ہے۔ ہم حسینہ غیر محرم سے پیار کرنے والے نہیں، ہم شراب سے پیار کرنے والے نہیں، ہم رقص و سرور سے پیار کرنے والے نہیں، ہم جوئے اور قمار بازی سے پیار کرنے والے نہیں، لیکن ہمیں پیار ہے علامہ شہید سے پیار ہے، ہمیں پیار ہے اکابرین علماء اہل الحدیث سے پیار ہے، ہمیں پیار ہے ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے پیار ہے، ہمیں پیار ہے جبل الحفظ امام بخاری سے پیار ہے، ہمیں پیار ہے محدث امت امام مسلم سے پیار ہے، ہمیں پیار ہے امام دار الہجرہ امام مالک سے پیار ہے، ہمیں اپنی ماں سے پیار ہے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار ہے، اپنے جگر گوشوں سے پیار ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے پیار ہے، اپنے دکان اور سرمایہ سے پیار ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے میں ریڈ لائن کو کھینچنے کے لیے آیا ہوں۔ روئے زمین کے اوپر جتنے پیار حرام ہیں وہ تو حرام ہی ہیں، غیر محرم کا پیار حرام ہے، شراب کا پیار حرام ہے، جوئے کا پیار حرام ہے، قمار بازی کا پیار حرام ہے، سود کا پیار حرام ہے، لیکن جو پیار حلال ہے، جو باپ کا پیار ہے، جو بیٹے کا پیار ہے، جو بھائی کا پیار ہے، جو اہل خانہ کا پیار ہے، جو رفیقہ حیات کا پیار ہے، جو دکان کا پیار ہے، جو مکان کا پیار ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ پیار بھی کالی کملی والے کے پیار سے بڑھ جاتا ہے، یہ پیار بھی حرام ہے، یہ پیار بھی حرام ہے۔ روئے زمین کا وہی پیار حلال ہے جو نیچے اور کملی والے کا پیار اونچا۔ میرے بھائی نے حکمت صحابہ کا نعرہ لگا کر میرے زخموں کو بریدا ہے۔ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے تو کالی اور حضرات گرامی قدر
میں جہنم کے اندر پھر وہ بات کرنی پڑتی ہے. مولانا عبد الحمید کو میں نے پچھلی باری بھی گواہ بنا کے کہا تھا اور آج پھر گواہ بنا کے کہہ دینا چاہتا ہوں. جہنم کے اندر ایک بیٹھا ہوا شخص اہل بیت کے ایک حصے کے پیار کی بات تو کرتا ہے, لیکن صحابہ کے پیار کے بارے میں اہل الحدیث اور اہل سنت میں نقد کرتا ہے. وہ سن لے, جب تک اہل حدیث اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے, اہل البیت کی محبت کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے اور امت صحابہ کے ڈنکے بھی بجاتے رہیں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں شیخ الحدیث کے ساتھ پیار ہے, ہمیں شیخ الحدیث کے شاگردوں کے ساتھ پیار ہے, اور جہنم والوں تمہیں مولانا محمد مدنی کے ساتھ پیار ہے, مولانا عبد الغفور جیلوی کے ساتھ پیار ہے, ان کے رفقا سے پیار ہے. حضرات بات کو آگے بڑھاتا ہوں, بات کو سمجھیے. جو حناف ہیں انہیں حضرت امام ابو حنیفہ سے پیار ہے اور امام محمد سے پیار ہے, قاضی ابو یوسف سے پیار ہے, اور اہل الحدیث والوں تم بھی سن لو, تمہیں ابن تیمیہ سے پیار ہے, ابن قیم سے پیار ہے, ابن کثیر سے پیار ہے, ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے پیار ہے, ان کے تلامذہ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم سے پیار ہے. اگر ہم کو امام ابو حنیفہ, امام ابن تیمیہ, امام احمد ابن حنبل کے تلامذہ اور شاگردوں سے پیار ہے, تو رب کعبہ کی قسم ہمیں کالی کملی والے کے شاگردوں سے کہیں بڑھ کے پیار ہے. حضرات گرامی قدر, یہ کس طرح کی بات ہے کہ ہم اپنے اپنے اماموں کے تلامذہ اور ان کی صحبت میں اٹھنے والوں سے پیار کریں, اور جب کملی والے کی صحبت میں بیٹھے رہیں ان کے بارے میں نقد رکھیں, ان کے بارے میں نقد کریں, ان پہ چرا کریں, ان کے عیبوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں. اپنے من پسند مفاہیم کو لوگوں کے سامنے رکھ کر اہل سنت کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے ایمان کے بارے میں تشکیک کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضرات گرامی قدر, بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, سورہ حشر میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا, ایک مہاجرین کا ذکر کیا, ایک انصاریوں کا ذکر کیا. نہ تم مہاجر ہو, نہ تم انصار ہو, نہ میں مہاجر ہوں, نہ میں انصار ہوں. اللہ نے تیسری جماعت کا ذکر کیا جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئی, جنہوں نے الفاظ کہے تو کیا کہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. حضرات گرامی قدر, تم مہاجروں میں شامل نہیں, تم انصاریوں میں شامل نہیں, لیکن تم اہل ایمان میں ضرور شامل ہو سکتے ہو جو مہاجرین اور انصار کے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر, اگر تم خوش نصیب ہو تو تمہارا شمار وہ تیسری جماعت میں ضرور ہوگا, اور اگر تم تیسری جماعت میں شامل نہیں ہوگا تو نصیب کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر, کالی کملی والے آقا, اور آج میں یہ بات بھی علی وجہ بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں, مثال نہیں بنتی لیکن سمجھانے کے لیے مثال ہے. شیخ الحدیث کی بات کو سننے والے نے داڑھی کو رکھا, عالم دین کی بات کو سننے والے نے سگریٹ نوشی سے توبہ کی, عالم دین کی بات کو سننے والے نے اپنی بہو بیٹی کو پردہ کروایا, عالم دین کی بات سننے والے نے اپنی اخلاقیات کو سنبھالا, لیکن کالی کملی والے کی حدیث کو سننے والا حضرات گرامی قدر, ہمارا نقطہ نظر وہی ہے جو کالی کملی والے نے بیان فرما دیا, خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. رب کعبہ کی قسم ہے, بہترین لوگ کائنات کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالی کملی والے آقا کی زیارت کی ہے. کالی کملی والے آقا کی زیارت کرنے والا جو شخص بھی ہے وہ خیر الناس میں شامل ہے. حضرت صدیق نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے, حضرت فاروق نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے, حضرت ذوالنورین نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے, حضرت علی المرتضیٰ نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے, حضرت
امیر معاویہ نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے، حضرت حسنین کریمین نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے، عبداللہ ابن عباس نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے، محدث امت حضرت ابو ہریرہ نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے، فقیہ امت ابن مسعود نے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے خیر الناس کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کیا خیر الناس کے دفاع کے لیے اپنے سینوں کو تاننے کے لیے تیار ہیں؟ اور جہلم میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے اس بات کو سن لے، انشاءاللہ کرم کے ساتھ صحابہ کی عظمت کی تعریف کو رقم کرتے رہیں گے، زبان کے ساتھ صحابہ کی عظمت کا بلاغ کرتے رہیں گے، ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر صحابہ کو زندہ باد کہتے رہیں گے، جلسوں اجتماع جلوسوں کے اندر صحابہ کو زندہ باد کہتے رہیں گے۔ جس کی نسبت کالی کملی والے کے ساتھ اس کی عظمت کا بڑے دعوے ایک ہی تو مرکز محبت ہے جس کے چلے جانے کے بعد ہم نے اسے جیسے کسی اور مرکز محبت کو بنایا ہی نہیں ہے۔ مدد الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد آتا فوجدنا نظرائہ، مدتیں بیت گئی مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا وہ جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا۔ کائنات میں لوگوں کو بہت کچھ دیا، حکیموں نے حکمت کے نسخے دیے، سپاہ سالاروں نے فنون جنگ کے حوالے سے تربیت اور حکمت عملی کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا، بادشاہوں نے انداز سلطانی لوگوں کو سمجھائے، مصنفین اور کاتبوں نے تحریر کے انداز کو رقم کیا، مقررین نے تقریر کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر شعلوں کو لگایا، لیکن حضرات گرامی قدر کالی کملی والے نے کیا دیا؟ پنڈت ہری چند افضل نے کمال بات کہی، اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر آدمیت کو منزل اگر ملی ہے تو رب کعبہ کی قسم کالی کملی والے کے نقشے پا سے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر جیون کا سلیقہ اگر ملا ہے کالی کملی والے کے انداز و اطوار سے ملا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اگر ملا ہے حضرت رسول اللہ کی اداؤں سے ملا ہے، آپ کے فرامین مبارک سے ملا ہے، آپ کی سنت مبارک سے ملا ہے، آپ کے ارشاد عالیہ سے ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب تک آقا نہیں آئے لوگ ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور جب آقا آگے تو آقا نے ٹھوکریں کھانے والوں کو سیدھا رستہ بتلا دیا، اور حضرت حالی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کو دعوت کو لے کے آئے، وہ اصلاح کے پیغام کو لے کے آئے، جو آیت اللہ کی تلاوت کو لے کے آئے، جو تعلیم و تزکیے کے دو پروگرام کو لے کے آئے، لیکن اگر دنیا سیاسیات کی بات کی جائے رب کعبہ کی قسم جو انقلاب حضرت آقا لے کے آئے نہ آپ سے پہلے کائنات میں کبھی آیا نہ آپ کے بعد۔ حضرات گرامی قدر وہ گردنیں جو بتوں کے سامنے جھکنے والی تھی ان کو اللہ قبول حاکمین کے آستانے کو چھپا دیا، وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے انہیں بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بنا دیا، وہی لوگ جو شراب کے جھام لڑانے والے تھے ان میں اتنا بڑا انقلاب کو پیدا فرما دیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں جو گزرتی تھی یا سجدوں میں گزرتی تھی یا قیام میں گزرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر وہی لوگ کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا،
ان کے دلوں کو آپس میں اتنا جوڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ساتھی کو دوسرے کے لیے ایثار کرنے والا بنا دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کے اندر ایثار کو اس انداز میں ودیت فرما دیا کہ ہر صحابی دوسرے کی جان کے لیے، دوسرے کے مال کے لیے، دوسرے کی عزت کے لیے اپنے آپ کو نشاور کرنے والا بن گیا. اور حضرات گرامی قدر، ایک دائیں سے اٹھا، ایک بائیں سے اٹھا، جو آپ کا پیروکار تھا اس نے تو اٹھنا ہی اٹھنا تھا، اس نے تو آپ کی بات کرنی ہی کرنی تھی، لیکن بیگانے بھی اٹھے کہ الفضل بما شہدت بہ الاعداء. فضل وہ ہوتا ہے، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. حضرات گرامی قدر، موجودہ دنیا کا بہت بڑا مورخ جس نے دی 100 کتاب کو لکھا اور اس کے اندر دنیا کی تاریخ کے اوپر اپنے نقوش کو ثبت کرنے والی شخصیات کو قلم بند کر دیا، وہ بھی اس بات کے اوپر مجبور ہوا. اس نے آقا کے نام نامی کو پہلے نمبر کے اوپر تحریر فرما دیا اور اس زبان کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر اس بات کو نشر فرما دیا. He was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life. وہ دنیا انسانیت کا واحد رہنما ہے جو زندگی کے دونوں میدانوں کا رہنما ہے. خلافت کی بات کی جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ میری نگاہ کا بھی امام ہے، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ میری سماعت کا بھی امام ہے، میری فکر کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ میرے جسم کا بھی امام ہے، میری روح کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ میری جلوت کا بھی امام ہے اور حلوت کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ عالم ارواح کا بھی امام ہے اور عالم موجودات کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام. حضرات گرامی قدر، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ میری تہذیب کا بھی امام ہے، تمدن کا بھی امام، حلیے کا بھی امام ہے، لباس کا بھی امام. حضرات گرامی قدر، بات کو کھل کے کہنا چاہتا ہوں، مسجد میں بھی امام ہے، بازار میں بھی امام، جمعے کے دن بھی امام ہے، جمعرات کے دن بھی امام، منگل کے دن بھی امام ہے، بدھ کے دن بھی امام، اتوار کے دن بھی امام ہے اور ہفتے کے دن بھی امام، صبح کے دھندلکوں کے اندر بھی امام ہے اور رات کے اندھیروں کے اندر بھی امام، گرمیوں کا بھی امام ہے اور سردیوں کا بھی امام، جھاڑے کا بھی امام ہے، بہاروں کا بھی امام. اور حضرات گرامی قدر، اور حضرات گرامی قدر جو اس کی امامت کو نہیں مانتا، وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو ایک برس کے لیے نہیں مانتا، اور برس تو بڑی دور کی بات ہے، جو مہینے کے لیے نہیں مانتا اور مہینہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ہفتے کے لیے نہیں مانتا اور ہفتہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ایک دن کے لیے نہیں مانتا اور دن بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ایک گھنٹے کے لیے نہیں مانتا اور گھنٹہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو پلک جھپکنے کے لیے نہیں مانتا اور دنیا میں فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ رسول جہنم کے دار کو حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل گو کہ قرآن و سنت کے اندر ان گنت اور بے شمار ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر وہ دلائل ہمارے سامنے نہ بھی ہوتے تو آقا کا قدر قامت خود بتلا رہا ہے. آج وہ آیا ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد کوئی دوسرا الہامی رہنما کائنات کے اندر آ سکتا ہی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، جو کٹے حق میں نبوت کی، جو کی داری کو کرنے والوں، اہل سنت اور اہل حدیث کے نوجوانوں، میں تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ انشاءاللہ پورے زور کے ساتھ پورے گج بج کر کرتے رہیں اور حضرات گرامی قدر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر چاہے سرمایہ دار ہو، چاہے جاگیردار ہو، چاہے کسی ادارے کے اندر موجود ہو، چاہے کوئی سیاسی رہنما ہو،
चाहे किसी मदरसे का मुतवल्ली हो, चाहे किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हज़रात गिरामी कदर, हम हर किसी के दबाव से बेनियाज होकर इस बात का ऐलान करते रहेंगे, जो हजूर की हत्म नबूवत नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी साहिब इल्हाम पैगंबर नहीं मानता, चाहे वो मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे वो असवद अंसी हो, चाहे वो सच्चा हो, चाहे वो अली जा मोहम्मद हो, चाहे वो राशिदुल खलीफा हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली मादन दानी हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, चाहे अहमद ईसा हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानतें बरसती रहेंगी मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अलामत सामिलाई तहीद साहब। और हज़रात गिरामी कदर ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, आज खत्म नबूवत की बात इस प्लेटफॉर्म से फकत अकीदे के बयान के तौर पे नहीं हो रही, फकत फिक्र के बयान के तौर पे नहीं हो रही, बल्कि जहां कहीं पर भी खत्म नबूवत के साथ और अज़मत रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी का इर्तिकाब किया जाएगा, इंशाअल्लाह लामा शहीद के बेटे मैदानों में आके उसको रोकेंगे, इंशाअल्लाह उसको रोकेंगे, फिर टोकेंगे भी। लोग कहते हैं फलां पार्टी के साथ है, फलां पार्टी के साथ हैं, वो मरकजी जमीयत अहले हदीस की शूरा का फैसला है, हमने किस जमात के साथ चलना है, वो अमीर जमीयत का फैसला है, हमने किस जमात का साथ देना है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, जहां तक ताल्लुक है हुर्मत रसूलुल्लाह की बात की, जहां तक ताल्लुक है हत्म नबूवत की बात की, हत्म नबूवत के ऊपर डाका मुस्लिम लीग के दौर में पड़े, हमने फिर भी रोका, हत्म नबूवत पे डाका तहरीक इंसाफ के दौर में पड़े, हमने फिर भी रोका, और जो भी मसले इक़रार हो, अगर हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत और हत्म नबूवत पे डाका डाला जाएगा, इंशाअल्लाह उसको सियासी बस्तगी से बालातर होकर रोकेंगे, इंशाअल्लाह उसको सियासी बस्तगी से बालातर होकर रोकेंगे, इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, इमरान खान के दौर से कबल का वाक़या आपको बतला देना चाहता हूं, और कल मैंने चनाब नगर के अंदर भी इस वाक़े को बयान किया है। हज़रात गिरामी कदर, नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के रखने के लिए गुज़श्ता हुकूमत की सिफारिश को पेश किया गया, मौलाना वसाया ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को तलब किया। हज़रात गिरामी कदर, हमने बरमला इस्लामाबाद के अंदर राजा रफुल्लाह की मौजूदगी के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया, जब तक अहले हदीस का बर्दन जिंदा है, जब तक सिद्दीक़ अकबर का नौकर जिंदा है, जब तक मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर कशी करने वाले मुजाहिदीन के नाम लेवा जिंदा हैं, काट तो सकते हैं, लेकिन नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम अब्दुल सलाम कादियानी के नाम पर रखना चाहिए। अल्लाह का नतीजा क्या निकला? अल्लाह के फज़्ल करम से वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद भी खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ीन के मैदान अमल में आने की वजह से अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के ऊपर नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम नहीं रखा जा सका। हज़रात गिरामी कदर, खान साहब के ऊपर दीगर ताक़ुदात अपनी जगह पर हैं, लेकिन खत्म नबूवत के मसले के अंदर खान साहब ने भी कौम की उमंगों का खून किया है, उन्होंने भी कौमी खजाने की चाबियां आदम मियां कादियानी के हवाले करने की नापाक बिशारत की थी, उन्होंने भी करतारपुर के लिए पैसे देकर दो सिखों को खुश करने का नारा लगाया, लेकिन चुपके से सेब पैसेज कादियानी को भी कादियां में जाने के लिए दे दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज हम चेलम के इस मैदान के अंदर इस बात का ऐलान करना चाहते हैं, एक तरफ मलका विक्टोरिया का खुदकाश का पोता है, एक तरफ साम्राज्यवाद के साए के और छतरी के बड़े पलने वाला फितना है, और दूसरी तरफ काली कमली के नाम लेवा है। एक तरफ करोड़ों अरबों डॉलर हैं और दूसरी हज़रात गिरामी के अंदर एक तरफ सरमायाकारी है, हज़रात गिरामी के अंदर एक तरफ जमीनों को खरीदने के लिए नोटों की बोरियां हैं, और एक तरफ सरफरोशों की गर्दनें कटने के लिए तैयार हैं। हज़रात गिरामी के अंदर
بھی نرم گوشے کا مظاہرہ کیا گیا، ہم نے روکا، ہمارے آبا نے روکا، آج ہم بھی روک رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے بیٹے بھی روکیں گے، ہمارے پوتے بھی روکیں گے، ہمارے پڑپوتے بھی روکیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی دیواروں تک آ جانے تک حتم نبوت اور نبوت مصطفیٰ کے نعرے لگتے رہیں گے، اور اگر دوران حتم نبوت کا مقابلہ انشاءاللہ علامہ شہید کے بیٹے کرتے ہیں۔ علامہ شہید کہا کرتے تھے کسے کے کشتہ نشد اس قبیلہ مانیس، اور جو مرنا نہیں جانتا وہ ہمارے قبیلے کا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا ماضی اس بات کے اوپر گواہ ہے، ان کی قلم بندی کی گئی، ان کی زبان بندی کی گئی، ان کو ہلکا ہے زنجیر کا اسیر بنایا گیا، لیکن حضرت شہید نے زبان حال سے صبر کا اعلان فرما دیا۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ ہوں نے دل میں دبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دیا ہلکائے زنجیر میں زبان میں نے۔ اور بھائی عبدالحمید چیلنی صاحب آپ بھی سن لیجئے، اور بیڑیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علامہ شہید حضرت احمد ابن حنبل کے فرزند نے یہ بات کہی تھی، ہتکڑی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح تم کوئی یار ہو، اور کیا دہانا سورج چاند رہے گا، علامہ شہید نے کہا تھا ہتکڑی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح تم کوئی یار ہو، اور قید خانہ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح تم کوئی یار ہو۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میرے جامعہ علوم عصریہ کے اندر پہنچنے کی ایک بہت بڑی وجہ حضرت حافظ عبدالحمید کی گرفتاری بھی ہے۔ حافظ عبدالحمید صاحب اب آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی محبت کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ حضرت علامہ شہید نے کہا تھا، اور ہماری سیاست تو ہے ہی دارالحسن کے ساتھ جڑی ہوئی کہ دارالحسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، اور وہ دولت چنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت چنو کو سنبھالے ہوئے ہم۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کالی کملی والے سے محبت کرنے والوں کو لوگ مٹانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن 14 سال کے بعد ہمارے حضرات گرامی قدر کبھی مالک کو کوڑے مار کے دبانے کی کوشش کی گئی، کبھی مالک کو گدے کے اوپر پھیرا کر چپ کروانے کی کوشش کی گئی، کبھی احمد ابن حنبل کو پسے دیوارے زندہ پھینک کے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی سیدان شہیدین کو بالا کوٹ کی وادی میں شہید کر کے ہماری دعوت کو دبانے کی جستجو کی گئی، کبھی جعفر فریسی اور احمد اللہ کو کالے پانی کے اندر اور تم کو جلالتنی کی سزا دے کر ہماری تحریک کو دبانے کی جستجو کی گئی، کبھی دلی کے بازاروں میں سید نذیر حسین مقدس دہلوی کو پتھر مار کے ہماری تحریک کو دبانے کی جستجو کی گئی، کبھی وکیل اسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو قاتلانہ حملے کے ذریعے دھمکا کر ہماری تحریک کو دبانے کی جستجو کی گئی، اور کبھی یزدانی شہید کو حجروں سے چھلنی کر کے ہمیں خاموش کرنے کی مثال دی۔ حضرات گرامی قدر حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو پیکر عزم و ہمت تھا، جس کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا، جو رکے تو کوہ گرا پہ ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، کہے یار ہم نے قدم قدم کو یاد دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت یزدانی شہید کو پوری طرح حجروں سے چھلنی کیا گیا۔ میں میاں سرکار میں پہنچا تو یزدانی شہید ذکر و فکر کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی قدر کبھی علامہ شہید کو شہید کر کے تحریک اہل سنت کو دبانے کی جستجو کی گئی، علامہ شہید ہمیں یتیم چھوڑ گئے، ہمیں پناہ چھوڑ گئے، لیکن جو اکیلا ہوتا ہے اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر
ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سینے کے اوپر یتیمی کے داغوں کو سہنا گوارا کر لیا۔ 33 سال علامہ شہید کی جدائی کو ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا منہج آج بھی زندہ ہے، ہمارا مسلک آج بھی زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قیامت کی دیواروں تک زندہ اور جاوید رہے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے حوض کے اوپر جامع کوثر کو پیتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ حتم نبوت اور عظمت مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا عظمت صحابہ کی مدلل جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا دلائی کو انشاءاللہ اس شہر سے بتانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔